بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہونے والا دمبا کہاں سے آیا تھا؟ ہم لوگ بچپن ہی سے یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہا، جب ایک مقدس باپ رضائے الہی کے لیے اپنے نور نظر کے نازنین حلق کو خود کاٹ رہا تھا، چھری زور نبوت سے چلائی گئی مگر کاٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ وہی چھری جب پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام چھری سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے اسماعیل کا نرم و نازک گلا پتھر سے تو زیادہ سخت نہیں، پھر اسے کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری نے زبان حال سے کہا، حضور آپ تو مجھے اسماعیل کی گردن کاٹنے کا حکم دیتے ہو، مگر رب ذوالجلال مجھے کاٹنے سے منع فرماتا ہے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر مسلسل زور سے چھری چلا رہے ہیں۔ خالق دو جہاں نے اپنے پیارے خلیل کے ارادے کو پا لیا اور فرمایا، اے جبرائیل، آج میرے خلیل کے جلال کو دیکھو کہ وہ آج قربانی دیے بغیر واپس لوٹنا نہیں چاہتا، جاؤ اسماعیل کی جگہ ایک دمبا رکھ دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کو ہٹا کر دمبا رکھ دیا گیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اس واقعے کو مختلف طریقوں سے الفاظ کی کمی و بیشی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ذبح ہونے والا دمبا کہاں سے آیا تھا؟ پھر اس کا گوشت کیا ہوا؟ اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ دمبا جنت سے آیا تھا اور یہ وہی دمبا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا، اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ذبح ہونے کے لیے صبیر پہاڑ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتارا گیا، جیسا کہ قرآن شریف پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 7 کی آیت کریمہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے تحت تفسیر جلالین میں ہے، من الجنت وهو الذي قربه حابیل جاء به جبرائیل علیہ السلام فذبح السید ابراہیم، کہ وہ دمبا جنت سے آیا اور یہ وہی دمبا تھا جسے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اسے حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے تو حضرت سیدنا ابراہیم نے ذبح کیا۔ اسی کے تحت ساوی شریف میں ہے، وقیل انہ کان تیسا جبلیا اہبط علیہ من ثبیر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا جو ثبیر پہاڑ سے اترا۔ اور تفسیر خازن میں ہے، قال اکثر المفسرین کان ھذا الذبح کبشا رعا فی الجنت 40 خریفا، وقال ابن عباس الکبش الذی ذبحہ ابراہیم هو الذی قرب ابن آدم۔ اکثر مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ اس دمبا کی قربانی تھی جو 40 سال تک جنت میں چرتا رہا، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس دمبا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، یہ وہی دمبا تھا جس کی قربانی حضرت آدم کے بیٹے نے کی تھی۔ اب رہا یہ سوال کہ اس دمبا کا گوشت وغیرہ کیا ہوا، تو صاحب روح البیان کی تفسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر کے علاوہ باقی اجزاء کو آگ آ کر جلا گئی
جیسا کہ سابقہ کے لیے مقبول قربانیوں کے بارے میں عادت الہیہ تھی کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتی تو جس کی بھی قربانی قبول ہوتی اس کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے بغیر دھوئیں کی آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اس سے یہ سمجھ لیا جاتا کہ اس شخص کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لیکن ساوی اور جمل میں ہے کہ سر کے علاوہ باقی اجزاء کو درندوں اور پرندوں نے کھا لیا، اس لیے کہ وہ دمبا جنت سے آیا تھا اور جنتی چیزوں کو آگ نہیں جلاتی۔ ساوی شریف کی عبارت یہ ہے ما بقی من الکبش اکلتہ السباع والطیور لأن النار لا یعذر فیما ہوا من الجنہ، یعنی اس دمبا کے بچے اجزاء کو درندوں اور پرندوں نے کھا لیا کیونکہ جنت کی اشیاء پر آگ اثر نہیں کرتی۔ اور جمل کی عبارت یہ ہے وَمِنَ الْمَعْلُومِ الْمُتَصَوَّرُ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مِنَ الْجَنَّةِ لَا يُؤْثَرُ فِيهِ النَّارُ فَلَمْ يُطْبَخْ لَحْمُ الْكَبْشِ بَلْ أَكَلَتْهُ السَّبَاعُ وَالطُّيُورُ، یعنی ہر وہ چیز جو جنت سے ہو اس پر آگ اثر نہیں کرتی تو اس دمبا کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔